بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ لہب، ہم نے ان تمام صورتوں کو اسماء کے حوالے سے اور افعال کے حوالے سے، حروفات کے حوالے سے دیکھا۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ نصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، یہاں پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے اذا، اذا کا معنی جب، یہ ہم نے پہلے دن کچھ الفاظ جو پڑھے تھے ان میں سے اذا بھی آیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جاء ہے، یہ واحد مذکر غائب ماضی کتبہ کی طرح، جاء وہ آئے، ماضی کا لفظ ہے۔ سامعین، ہم نے سیصلا نارن ذات لہب والی آیت میں ایک قانون پڑھا تھا، تو قالا، تو جاء اس کی شکل بھی ملتی جلتی ہے، یہ واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے۔ نصر اللہ، نصر اسم ہے بمعنی مدد، اللہ اسم ہے بمعنی اللہ، وہ حرف ہے بمعنی اور، جس کو ہم حروف عاطفہ کہتے تھے۔ الفتح اسم ہے بمعنی فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح۔ تو سامعین، کل کے سبق میں ہم نے حروف عاطفہ یعنی واو کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی صرف اللہ کی مدد نہیں، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد بھی اور فتح بھی۔ تو اور فتح، یہ واو، تو حروف عاطفہ دو چیزوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔ ورأیت الناس، واو حرف عاطفہ بمعنی اور۔ سامعین، رأیتا یہ کتبتا کی طرح ہے، ہم نے ماضی کا جو واحد مذکر حاضر کا لفظ پڑھا تھا، کتبتا تو نے لکھا، کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا، تو رأیتا واحد مذکر حاضر ماضی، تم دیکھ لو، تو نے دیکھا، اور رأیتما تم دو نے دیکھا، رأیتم تم سب نے دیکھا، تو یہاں رأیتا تو نے دیکھا۔ الناس اسم ہے بمعنی لوگ، یدخلون یہ یکتبون کی طرح مضارع کا لفظ ہے اور جس کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ ہم نے تیسرا لفظ پڑھا تھا یکتب، یکتبانی، یکتبون، اور وہاں تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ واو یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہوتی ہے، جیسے ماضی میں کتب کتبا کتبو، وہاں بھی واو ہے، تو یکتبو یہاں بھی واو ہے، تو جمع مذکر غائب۔ اور شروع میں چونکہ یا آ چکی ہے، تو یا، الف، تا، یا، نون، یہ جن الفاظ کے شروع میں آئیں ان کا تعلق مضارع کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یدخلون شروع میں یا آ چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع جمع مذکر غائب، وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے، جیسے ہم نے وہاں ترجمہ کیا تھا۔ فی حرف جار جس کا معنی ہے میں، یہ دین اسم ہے بمعنی دین، لفظ اللہ وہ اسم ہے بمعنی اللہ۔ افواجن یہ فوج کی جمع ہے، اسم بمعنی گروہ در گروہ۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن گروہ در گروہ۔ تو سامعین، آج کے سبق میں ہمارا جو پہلا فعل ہے وہ جاء ہے، اس کا تعلق واحد مذکر غائب ماضی،
اور دوسرا فعل ہمارا ان آیت مبارکہ میں رأیتا ہے، کتبتا، اور تیسرے نمبر پہ جو فعل ہے وہ یدخلون ہے، یکتبون۔ تو گویا کتبہ، کتبتا اور یکتبون، یہ تین جو الفاظ ہیں ان کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، اور باقی جتنا الفاظ آئے ہیں کچھ اسماء ہیں اور کچھ حروف ہیں۔ تو ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اسماء کا اور حروفات کا استعمال کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے دن جب سبق کا آغاز کیا تھا تو اسماء سے کیا تھا، اس کے بعد پھر حروفات سے، آخر میں ہم فعلوں کی طرف آئے۔ تو دوبارہ اگر وہی اسماء اور حروف روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ ترجمہ سمجھنے میں بہت وہ مدد دیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہم نے نصاب پڑھا ہوا ہے آپ اس کو تھوڑا روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہیں، تاکہ جو دہرائی ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو۔ اسی طرح سامعین، آج کا جو دوسرا حصہ ہے ہمارے سبق کا، کل کے سبق میں بات چل رہی تھی، ہم نے کچھ جانوروں کے نام پڑھے تھے۔ تو عربی زبان میں ہرن بلی کو کہتے ہیں، ہرتن، ہرن بلی، اور کلبن، کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، یہ کاف کراچی والا کلبن، اور قلب کا معنی دل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہم قرأت میں قرآن مقدس کی جب ہم آیات مبارکہ پڑھتے ہیں وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے، جہاں قوف ہے تو وہاں قوف پڑھنا چاہیے، اور جہاں کاف ہے وہاں کاف پڑھنا چاہیے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے قوف کی جگہ کاف پڑھ لیں تو وہ قاف یہ کاف بن جاتے ہیں، معنی میں بعض دفعہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن کا سمجھنا اہم ہے، اسی طرح اس کو قرأت کے ساتھ پڑھنا وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، قرأت کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے وہ جو جس طرح قاری پڑھتے ہیں اسی طرح ہی الفاظ نکلیں، نہیں، اللہ پاک نے ہمیں اتنا مکلف بنایا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق وہ حروفات کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح سامعین، ایک لفظ ہوتا ہے ثعلب، ثعلب کا معنی لومڑی، اور ایک لفظ ہے فارن، فارن کا معنی چوہا، اور ایک لفظ ہے ارنب، ارنبن خرگوش، عقرب بچھو، حیہ سانپ، ذئبن یہ بھیڑیا، تمساح ایک لفظ ہوتا ہے تمساح مگرمچھ، اور الضبع بجو، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، جس طرح ایک سورت کا نام بھی سورہ عنکبوت ہے، ذئبن یہ بھیڑیا، اور سمکن مچھلی، اور ضفدع مینڈک، جراد البحر سمندری جھینگا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو جانوروں کے متعلق استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔